أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل يجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس
من خلق جديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے، درود و سلام ہو تمام انبیاء و رسول، اللہ کے نیک بندوں، بالخصوص ہم سب کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ گفتگو کی شروعات سے پہلے ہم آپ کے ذہنوں میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو انسان جہاں پر جس طریقے سے بھی اپنی زندگی گزار رہا، اسے ہر ممکن یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ آج کا عنوان ہے خدمت خلق۔ یہ بڑا وسیع ترین موضوع ہے اور ہم اسے چند محدود دائرے میں آپ کے سامنے رکھیں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح طور سے کہنے اور ہم سب کو کتاب و سنت کی باتوں پر پوری عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم حضرات، ہم اس دنیا میں جب پیدا ہوئے تو بھی سہاروں کے محتاج تھے۔ ہماری پرورش ہوئی، ہم سہاروں کے محتاج تھے، یہاں تک کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو ہم اس وقت بھی سہارے کے محتاج رہیں گے۔ اور ہم دیکھتے ہیں ہر ناحیے اور ہر زاویے سے اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ انسان کس قدر مجبور ہے اور انسان کس قدر سہاروں کا محتاج ہے۔ اس بنا پر ہماری اولین کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم جہاں جس بھی حیثیت سے ہوں دنیا کے لیے فائدے مند بنیں، دنیا کے لیے کام آنے کی کوشش کریں، چاہے اپنے ہوں چاہے غیر ہوں۔ خدمت خلق میں 3 دائروں میں چند مثالوں کے ساتھ کہہ کر کے رخصت ہوں گا۔ پہلا دائرہ ہے اخلاق کا، روحانی اخلاق کا۔ دوسرا دائرہ ہے بدنی خدمت خلق کا۔ تیسرا دائرہ کار ہے مالی خدمت خلق کا۔ ان 3 دائروں میں گفتگو ہوگی۔ اس گفتگو سے پہلے خدمت خلق کے فائدے کیا ہیں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ بہت سارے فائدے اس کے آپ کو ملیں گے۔ کتاب و سنت میں بہت سارے واقعات بھرے پڑے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ صحیح بخاری کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ جس وقت ہم صبح کرتے ہیں، ہماری صبح کون سی صبح ہے؟ بس 12 بجے بھی سو کے آئے ہیں، 12 بجے تک سو کے آئے ہیں، سب مرجھائے ہوئے۔ ابھی اسی تو یہاں ہے نہیں، آپ سے زیادہ گرمی ہم کو بھی لگ رہی ہے، گھبرائیے نہیں۔ تو اس مردہ قوم کے لیے بڑی نصیحتیں، بڑی عبرتیں کہ جب صبح ہوتی ہے تو ہر صبح میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
کہ دو فرشتے نازل ہوتے ہیں آسمان سے اس دنیا پر، اور وہ دونوں دو طرح کی باتیں۔ ایک فرشتہ یہ کہتا ہے کہ اللہ جو تیرے راہ میں خرچ کرتا ہے پروردگارا تو اس کے مال میں بڑھاتا جا۔ فرشتہ یہ دعا کرتا ہے کہ رب کریم جو تیرے راہ میں خرچ کر رہا ہے اس کے مال میں، اس کے رزق میں بڑھوتری عطا فرما، اور اللہ جو تیرے راہ میں خرچ نہیں کرتا، تیرے لیے صرف نہیں کرتا، پروردگارا اس کے مال کو تو ہلاک و برباد کر دے، تباہ کر دے۔ اب آپ اس سے اندازہ کیجئے خدمت خلق کا تصور کہ خرچ کرنے والا یہ فائدے میں ہے اور نہ خرچ کرنے والا نقصان میں ہے۔ فرشتے جس کے لیے دعائیں کریں وہ کتنی بڑی بات اور کتنی عظیم بات۔ بہت سارے واقعات ہیں۔ سیدنا امیر المومنین، آپ نے محرم کے واقعات شاید اس سے سنے ہوں گے، وہ امیر المومنین جن کو گالیاں دی جا رہی، جنہوں نے 20 سالہ جو ہے گورنر اور 20 سالہ حکومتیں، اپنے زندگی کے 40 سالہ حکومتیں کی۔ امیر المومنین کے سامنے اب جو ہے امیر معاویہ نے جب یہ سنا کہ معاملہ ایسا ہے کہ اللہ رب العالمین وہ حاکم وقت، وہ وقت کا مالدار شخص جو غریبوں محتاجوں کے لیے اپنے دروازوں کو بند کر لے، تو اللہ تبارک و تعالی بھی اپنی رحمتوں کو ان سے اٹھا لیتا ہے۔ جب انہیں ان باتوں کا پتہ چلا، حدیث کی بات ہے، قصے اور کہانیاں نہیں ہیں، تو سیدنا امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے باقاعدہ لوگوں کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ تلاشی کی جائے کہ ہمارے وقت میں جو بھی ایسا شخص ہو اس کو میرے پاس لایا جائے اور اس کی ہر ممکن مدد کی جائے، ہر ممکن تعاون کیا جائے۔ محترم حضرات، یہ قابل غور باتیں ہیں، بہت سارے واقعات ہیں، کیا کیا بیان کیا جائے۔ اخروی فائدے کے بعد سیدھے موضوع پہ آتے ہیں، نہیں ورنہ تو یہی ٹائم ختم ہو جائے گا۔ اخروی فائدہ یہ بتایا گیا، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جو ایک شخص، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لوگوں کو جو قرض دیا کرتے تھے، اپنے لوگوں کو یہ حکم صادر فرمایا کہ جو بھی میرا مقروض مسکین ملے، محتاج ملے، تم اس کے اوپر ضبط نہ کرنا، اس کے اوپر تم پریشانیاں نہ ڈالنا، انہیں معاف کر دینا۔ ہو سکتا ہو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس کے بدلے معاف فرما دے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ رب کریم نے ایسے شخص کو کیا کیا؟ معاف فرما دیا، معاف فرما دیا۔ محترم حضرات، بے شمار واقعات ہیں، کیا بیان کیے جائیں، بس موضوع کی تمہید میں یہ ہے دنیاوی اور اخروی فائدہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب آئیے، خدمت خلق، سماج سیوا کے بہت سارے طریقہ کار آپ اپنا سکتے ہیں۔ ان طریقہ کار میں سب سے پہلا طریقہ کار روحانی و اخلاقی طریقے کا ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ، یعنی انسانیت کو جہنم سے بچا لینا، لوگوں کو، دنیا والوں کو اللہ کے عذاب سے بچا لینا، یہ سب سے بڑا خدمت خلق تصور کیا گیا۔ یہ میں نہیں کہتا بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ، آپ کی نبوی زندگی اس بات پر شاہد ہے۔ وہ کس طرح سے شاہد ہے؟ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے پیارے حبیب آپ اپنے لوگوں کو ڈرائیے۔ چنانچہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار جو ہے قریش اپنے خاندان والوں کو اکٹھا کیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صفا پر چڑھ گئے اور یہ آواز دی، وہ آواز عربوں میں اس
وقت جو ہے کسی حادثے کے وقت استعمال کیا جاتا. بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صباح کے الفاظ پکارے, سارے لوگ اکٹھا ہو گئے. آپ کا چچا ابو لہب تھا, آپ کے پورے خاندان والے بھی وہاں پر موجود تھے, اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کو خطاب فرمایا, یا بنی ہاشم انقذوا انفسکم من النار, یا بنی عبد المطلب انقذوا انفسکم من النار, یا صفیہ انقذوا انفسکم من النار. اے لوگو, اے بنی ہاشم, اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا لو. اے ابو طالب, اپنے ابو مطلب, اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا لو. میں اللہ کے گرفت سے نہیں تمہیں بچا سکتا. اتنا ہی نہیں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کو بیان فرمایا. کیا بیان فرمایا؟ فاطمہ بنت محمد سلینی من مالی انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا. اے میری بیٹی فاطمہ, دنیا میں میرے مال سے جو مانگنا چاہے وہ مانگ لے, کل قیامت کے دن میں اللہ کے گرفت سے نہیں بچا سکتا. یہ محمد رسول اللہ کا جذبہ تھا, خدمت کی انسانیت کا, کہ لوگوں کو جہنم کے عذاب سے بچائے. یہ سب سے بڑا سماج سیوا ہے. ہمارے وہ علماء جو لوگوں کو دعوت دیتے ہیں, یہ سب سے بڑا خدمت خلق ہے کہ جہنم کی طرف سے ہٹا کر کے جنت کی طرف لا رہے ہیں. وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری دم تک آپ نے لوگوں کو جہنم کے عذاب سے بچانے کی کوششیں کی. عالم کبھی بھی کبیرہ خاطر نہ ہو, آپ کو ہمیشہ سننا پڑے گا, اور یہ قوم آپ کو سنائے گی. یہ مرغا کھا کر کے رات میں ٹکانے لینے والے, صبح کو گیس کی گولیاں کھانے والے, یہ آپ کو سنائیں گے. لاک ڈاؤن میں کوئی کسی مولوی کا نہیں ہوا, لیکن جب ہو تب علماء ہی بیٹھ کر گھبرائے نہیں. آخری دم تک آپ کا فریضہ ہے اس امت کو راہ ضلالت سے ہٹا کر راہ ہدایت پر لائیں. یہی خدمت خلق کا سب سے پہلا فریضہ ہے. وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو طالب, جو آپ کی دنیا میں آپ کی دعوت میں بڑا مددگار بھی رہا, آپ کے بڑا کام آیا. جب اس کا انتقال ہونے لگا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دروازے تک دستک کی. وہ موت کا دروازہ, کس قدر جہنم سے بچانا چاہتے تھے, انسانیت کی کتنی فکر تھی. چنانچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, یا امی قل لا الہ الا اللہ. اے میرے چچا, اپنے تم لا الہ الا اللہ کہہ دو میں, تاکہ اللہ رب العالمین کے ہاں سفارش کر دوں, اللہ رب العالمین کے ہاں تمہارے حق میں گواہی دے دوں. لیکن جسے اللہ ہدایت نہ دینا چاہے اسے کون دے سکتا ہے؟ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جو ہے حاضر رہنے والا وہ کافر اولاد, وہ کافر بچہ جو ایمان نہیں لایا تھا, بیمار پڑا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے گئے اور دیکھا کہ اس کی حالت بہت خراب ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اے پیارے بچے, لا الہ الا اللہ پڑھ لو, کلمے کا اقرار کر لو, ایک اللہ کو مان لو. وہ بچہ اپنی باپ کی طرف دیکھتا, پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا تھا. چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر اس کے والد نے کہا کہ اے میرے پیارے بیٹے, جو ابو قاسم کہتے ہیں وہ کہہ لو, لا الہ الا اللہ پڑھ لو. چنانچہ اس بچے نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر کلمے کا اقرار کیا, ایک اللہ کا ماننے والا ہو گیا. تو یہ خدمت انسانیت کا, سماج سیوا کا سب سے بڑا طریقہ یہی ہے کہ لوگوں کو جہنم سے بچایا جائے اور جنت کی طرف لے آیا جائے. بہت سارے واقعات ہیں, وقت بڑا محدود ہے. اب آئیے بدنی خدمت پر, کہ سماج سیوا میں آپ کس طرح سے اپنے جسم کے اعضاء کے ذریعے سے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں. اپنے ذریعے سے وہ کیسے؟ آپ نے ایک پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا. اللہ اکبر.
حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچے تو دیکھا کہ لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں اور دو بچیاں سائڈ میں کھڑی ہوئی ہیں. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ نے طاقت دی تھی، رسیوں سے ڈول کو کنویں کے اندر ڈالا اور پانی نکال کر کے ان کی بکریوں کو بھی پلایا. چنانچہ دونوں بچیاں پہنچی اپنے باپ کے سامنے یہ سارا ماجرا بیان فرمائی کہ ابا ایسا ایسا شخص تھا جنہوں نے میری مدد کی ہے. اللہ اکبر. مدد کرو گے میں دنیا میں بھی رب آپ کا مددگار ہوگا، خدمت کرو گے رب آپ کا ساتھ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی انہی محنتوں اور انہی خدمتوں کا بدلہ اللہ نے بہترین جوڑا یعنی بیوی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا. آئیے آج ہم اپنے آپ میں اپنے بچوں کو، ہم تو عموماً معاملہ ہمارا بڑا الٹا ہے. 10ویں 12ویں تک اتنی محنت کراتے ہیں کہ اتنی ٹیوشن کراتے ہیں کہ بچہ بیچارہ کیا لکھے کیا پڑھے اس کا دماغ سے ساری باتیں ختم ہو جاتی ہیں. اور یہی بچپن کا پیریڈ جو ہوتا ہے اسلام کو اس کے دماغ میں گھسیڑنے کا وقت ہوتا ہے. بیٹھانے کی باتیں ہوتی ہے، بچپنا پورے کاغذ کی طرح ہوتا. اب ہم مولوی صاحب کے پاس کیا بھیجیں گے، چلے ہمارا بچہ جو پڑھنے والا ہے. اب یہ مکتب کی تعلیم بھی گئی، قرآن اور حدیث بھی چلی گئی اور 10ویں اور 12ویں جاتے جاتے معاملہ ٹھپ ہو گیا. اب میاں بھائی کو، مسلمانوں کو یہ پتہ نہیں کہ ہمارا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کو کیا بنانا چاہیے، کیا بنانا چاہیے. ٹھیک ہے تم 10ویں 12ویں بڑے شوق سے پڑھاتے ہو، نمبروں کے بڑے دل دعویٰ ہو، بورڈ پہ لگواتے ہو کہ ہمارے بچے نے بڑا اچھا نمبر لایا، رینک لایا 12ویں میں. لیکن مسلمانوں آج جو حالتیں، جو کیفیات ہماری ہو چکی ہے وہ غور کرنے کا مقام ہے. 10ویں اور 12ویں کے بعد لڑکا ہمارا چرسی ہے، لڑکا ہمارا گجیڑی ہے، اسی طرح سے اور تمام برائیوں میں مبتلا ہے. ایک ٹارگٹ بنائیے، آپ حکومتوں کے سسٹم میں داخل کروائیے. حکومتوں کے سسٹم میں داخل ہونے کا سب سے بہترین ذریعہ، آسان ذریعہ آپ IAS PCS بنائیے، بڑے بڑے آفیسر بنائیے. آپ کے بچے ضرور انشاءاللہ آپ کوشش کریں گے تو IAS PCS بن کے نکلیں گے. آپ بڑے بڑے محکموں پر پہنچیں گے تو آج مسجدوں کے دروازوں پر جو دستکیں کی جا رہی ہے اپنے قوم کا ہو تو ضرور آپ کی بھلا کرے گا. آپ کر کے تو دیکھو، یہ بھی بہت بڑا سماج سیوا ہے. اپنے نونہالوں کو پڑھاؤ، چاہے مونگ پھلی بیچ کے پڑھانا پڑے، چاہے روڈ پہ ٹھیلا لگا کے بھوجا بیچ کے پڑھانا پڑے. حلم بناؤ، IAS بنائیں گے، اچھا ڈاکٹر بنائیں گے، PCS بنائیں گے. یہ بھی سماج سیوا کا بہت بہترین ذریعہ ہے. آؤ ہماری قوم کا جو آدمی جس میں عمارت پر ہوگا وہ اپنی قوم کا ضرور بھلا کرے گا اور قوم والوں کا ضرور کام آئے گا، دنیا کے لیے بھی بھلا کرے گا. تو حضرت یوسف علیہ السلام کون؟ حضرت یوسف، وہ یوسف. مسلمانوں کا بہت بڑا نظریہ یہ ہے کہ آدمی اپنے بھائی کو دیکھ کر کے بہت جلتا ہے، ان کو اپنوں میں لڑنی بہت آتی ہے، غیروں سے بات کرنی بھی نہیں آتی ہے. چنانچہ حضرت یوسف جن کو بھائی نے کنویں کے اندر ڈالا تھا، واقعہ بڑا مشہور و معروف ہے. وہ غلام مصر کی بازار میں بکنے والا یوسف ایک وقت آتا ہے کہ وہی جو ہے مصر کی حکومت میں جو ہے فوڈ منسٹر بنایا جاتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ تو پوری کافی حکومت ہے اور ان کو لوگوں کی کوئی پڑی نہیں ہے، میں آگے نہیں کروں گا، اسی طرح سے آج بھی لوگوں کو کچھ نہیں پڑا ہوا، رعایا کیسی بھی ہو کس طرح سے بھی ختم ہو جائے. ایسے ہی اس وقت کے مصر کے حکومت میں یہ تھا کہ جو ہے ان کو کوئی پڑی نہیں تھی. تو حضرت یوسف علیہ السلام پیارے پیغمبر بے قصور جیل میں ڈالے جانے والے، اور پیغمبر نے سمجھ لیا تھا، بھانپ لیا تھا کہ جب قحط پڑے گا تو اللہ کی جانب سے، تو جب قحط پڑے گا تو یہ لوگوں کی دیکھ بھال نہیں کریں گے. دیکھیے لاک ڈاؤن آیا تھا، زمانہ آیا، حکومت نے کیا کیا میں کیا کہوں، آپ جانتے ہیں میں اس کے بارے میں زبان کھولنے کے قابل نہیں. انہیں مسلمانوں نے، انہیں اور دیش کے رہنے والے لوگوں نے لوگوں کی خدمتیں کی ہیں،
لیکن حکومتوں نے کیا کیا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. حضرت یوسف جانتے تھے کہ قحط پڑے گی, لوگ بھوکمری کے شکار ہوں گے, چنانچہ طلب کیا, کیا طلب کیا کہ مجھے فوڈ منسٹر بنایا جائے, اور انہوں نے اپنا حوالہ دیا تھا, انی حفیظ علیم, میں اس کے بارے میں جاننے والا ہوں, علم رکھنے والا ہوں. چنانچہ جب مصر کے اندر قحط سالی پڑی تو تمام لوگ لائن لگا کر اپنے بھوجن کو لے رہے تھے, اپنے کھانے کے نوالے کو, راشن کو لے رہے تھے. انہی میں سے وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے اپنے بھائی یوسف کو ڈالا تھا کنویں کے اندر. وہ آج بھی آ کر کے اپنے بھائی کے سامنے کھڑے ہو گئے, اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بلا قیل و قال, بلا کسی جو تردد کے اپنے بھائیوں کی بھی مدد کی, اپنے بھائیوں کو بھی راشن دیا. تو اے میرے قوم کے لوگوں, تم اپنے قوم کے بچوں کو IAS بنا دو, PCS بنا دو, اور دیگر محکموں میں داخل کرا دو. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اس دنیا میں بھی تمہارے ساتھ ہو جائے گی. اچھا ڈاکٹر بنا دو, اللہ رب العالمین کی مدد آ جائے گی. یہ خدمت خلق کا بہترین جذبہ ہے. یہ جذبہ رکھنا چاہیے, تم آپ سماج سیوا کر سکتے ہیں. ورنہ ایک آدھار کارڈ کے ایک اسپیلنگ کے لیے صاحب ہماری اسپیلنگ غلط اٹھا کے پھینک دے گا. تمہارے قوم کا آدمی ہو جو اللہ اس کے رسول سے ڈرنے والا ہوگا, ضرور آپ کی داڑھی ہوگا, ضرور آپ کی عمر کا قدر کرے گا کہ میرے باپ سمان ہے, ضرور آپ کی باتوں کو رکھے گا. تو آپ ایسے جذبہ پیدا کرو خدمت خلق کا. میں کیا آپ کے سامنے بیان کروں, جو بھی بیان کروں وہ سب کم ہے. آئیے تیسرا دائرہ کار کیا ہے میں رکھنا چاہتا ہوں, وہ مالی کیا ہے, مالی جذبہ. مالی طور سے خدمت خلق کیسے کیا جائے, آئیے وہ واقعات رکھتا ہوں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے بیان فرمایا گیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی رات ایسی نہیں گزری, آپ کو نیند ہی نہیں آتی کہ اگر 1 دینار یا 1 درہم گھر میں بچ جائے. اور ایک مرتبہ تو آپ کے گھر کے اندر مہمان آئے, اور جو سوائے بکری کے دودھ کے اور کچھ نہیں تھا. چنانچہ آپ نے اس بکری کے دودھ کو اس مہمان کے حوالے کر دیا. اور اتنا ہی نہیں بلکہ بیان کیا گیا کہ اسی طرح 1-2 راتیں اور بھی گزری ہوئی تھی. یہ معاملہ تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. مالی تعاون کس طرح سے کیا, واقعات کی دنیا میں آپ جائیں گے. آج ہم مسلمانوں کے پاس اتنی بڑی ممبئی عروس البلاد ہے جسے ہندی میں مایا نگری کہا جاتا ہے. مائے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس مایا نگری میں اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں, اپنے ہاتھ کو اس سینے پر رکھو اور اپنے دلوں سے یہ جواب لو. کل شادی تھی تو ٹیبل پہ لوگ بیٹھے تھے, تو بیٹر بیچارہ لگا رہا تھا, تو سیٹ صاحب, ایک بہت بڑے سیٹ صاحب ہے, نام نہیں لوں گا, سیٹ صاحب ہے, ارے بھائی یہ پیس نہیں یہ پیس لگا, یہ پیس نہیں یہ پیس لگا, ایسا نہیں ایسا پیس لگا. 50 مرتبہ اس سے اٹھوائے اور بیچارے سے نکلوائے. جو قوم جو ہے غریبی کا شکوہ کرے, ان کی شادیوں میں جاؤ اور ان کی پہچان بتلا دو کہ یہ قوم غریب نہیں ہے. اس قوم کے پاس سب کچھ ہے, لیکن اس قوم کے پاس اپنے اسلام کے لیے اپنے دنیا میں جینے کا صحیح طریقہ اسے معلوم نہیں ہے. میرے بھائیوں, آپ غور کیجئے گا, میں یہ کہنا چاہتا ہوں, جمعیتیں جماعتیں ہو, میں اس قابل نہیں ہوں کہ آپ پر انگلی اٹھاؤں, لیکن اتنا ضرور کہنے کے لائق ہو, یہ منبر ہمیں اجازت دیتا ہے. آپ بتاؤ آپ کا کوئی ہاسپٹل ہے, آپ بتاؤ آپ کے کوئی سکولز ہیں, آپ بتاؤ آپ کے کوئی کالجز ہیں, آپ بتاؤ آپ کے کوئی یونیورسٹیز ہیں اتنی بڑی مایا نگری میں. آپ رکھ کر کے سوچو, کچھ بھی نہیں ہے. تو اب جب آپ کے ساتھ ظلم و زیادتی کی جائے, آپ کے ساتھ کچھ کیا جائے, آپ کیوں چیختے اور چلاتے ہو؟ دنیا میں ایک ایسی قوم ہے, ایک ایسی قوم جو قوم یہود ہے. ڈاکٹر اسٹیفن کارنیول نے بیان فرمایا ان کے کامیابی کا راز کہ آج دنیا میں یہودی قوم کیوں حاوی ہے جانتے ہیں؟ اس لیے حاوی ہے کہ ان کے یہاں ٹرسٹ ہے نیو یارک کے اندر جو اپنے لوگوں کی مدد اور تعاون کرتا ہے, بلا سود کے, بلا انٹرسٹ کے مدد کرتے ہیں. مثال کے طور پر ان کا مزاج یہ ہے
کہ ہم نوکری نہیں کریں گے، بلکہ ان کا مزاج ہے کہ ہم اپنے قوم کے بچے کو ڈاکٹر بنائیں گے۔ جب وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے تو اس کے لیے ہاسپٹل کھول دیا جاتا ہے اور اسی پیسے سے مدد کی جاتی ہے، ہاسپٹل چلنے لگتا ہے، ڈاکٹر مالک ہو جاتا ہے، یہودی مالک ہو جاتا ہے، اس کے اندر میں سارے لوگ ہو جاتے ہیں، ایسے ہی کمپنی کر دیا جاتا ہے۔ پھر جب کمپنی چل جاتی ہے، جتنا پیسہ لیا ہوتا ہے بنا سود کے اتنا پیسہ اس ٹرسٹ میں جمع کر دیا۔ آج بتاؤ اے قوم کے مسلمانوں، اے نلے کھانے والوں، سونے والوں، صرف فرما کے بدنام کرنے والوں، بتاؤ اللہ کی قسم اپنے دلوں سے فیصلہ لو کہ آپ کے پاس ہے کیا سوائے بھکمکائی کے لیٹر کے؟ آپ کے پاس کچھ ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ ارے اٹھو، بیدار ہو۔ دنیا میں تو جانور بھی اپنے لیے جیتا ہے، دنیا میں جانور بھی اپنے لیے جیتا ہے۔ ارے جینا ہے تو محمد رسول اللہ کے سارے اسوے حسنہ میں جیو، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان، کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ پیارے نبی ایک مرتبہ گھر سے باہر تشریف فرما ہوئی، دیکھا کہ ایک بچہ ننگا بھوکا چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، رو رہا ہے۔ چنانچہ پیارے نبی نے اس بچے کے اوپر اپنا شائع شفقت کو رکھا، اپنے ہاتھ کو رکھا۔ پیارے نبی نے اس بچے سے دریافت فرمایا کہ اے پیارے بچے، کیا معاملہ، کیا ماجرا ہے؟ بچے نے اپنی بھوک کی شکایتیں کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے آنسو جاری کر دیے۔ اتنا اور کہنا تھا، اتنا رونا تھا اس بچے کا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بچے کے ساتھ رو پڑے، اس بچے کے ساتھ رو پڑے۔ پیارے نبی اپنے گھر لے کر کے آئے اور اس بچے کو کھانا کھلایا، اس بچے کا زیب و تن کیا۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا۔ یہ اسلام جو اب تک پہنچا ہے اسی خدمت خلق کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ اسلام تلوار کے زور سے نہیں بلکہ اخلاق کے زور سے پہنچا ہے۔ حضرت حارثہ ابن نعمان ہے، آج مولوی صاحب کو ایک ٹفن کھانا نہیں دے پاتے، ایک ڈاکٹر صاحب تھے، کیا کہوں تو سب کچھ غلط ہے، مجھے نہیں کہا جائے گا آپ بھی غلط ہو، لیکن یہ میرا حق اور ادھکار ہے کہ میں آپ کو یہاں ڈانٹ سکتا ہوں، آج ڈانٹنا ہوں۔ سنو، ایک ڈاکٹر صاحب تھے، ہم میری بیوی مولوی کو کھانا بنا کر کے کھلائے، تو میں نے کہا اسے پتا کیا جائے خود کھانا پارا کہ نہیں۔ پتا یہ چلا کہ وہ صبح شام لاد کھاتا ہے، ہوٹلوں میں خود ہی کھانا کھاتا۔ تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب تمہیں خود کہنا چاہیے جب ہمیں نہیں ملتا مولوی صاحب تو آپ کو کہاں سے کھلائے۔ یہ ماجرا، یہ معاملہ ہے جو قوم اپنے علماء کو، اپنے رہبروں کا ایک ہمارا کھانا نہیں دے پائے، ایسی قوم سے کون سی امیدیں رکھی جا سکتی ہے؟ آئیے ایک صحابی رسول حارثہ ابن نعمان ہے، صحیح روایتیں ہیں، حدیثوں کی غلط روایتیں نہیں پیش کی جاتی، اور ممبئی کی دنیا تو اور بھی الگ ہے۔ کیا حارثہ ابن نعمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں۔ دیکھیے آپ کے پاس بھی بلڈنگیں ہوں گے، آپ کے بھی پاس فلیٹس ہوں گے، آپ دیکھیے حارثہ ابن نعمان یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یوں ہی بہت زیادہ ملکیتیں خرچ کر دی تھی۔ چنانچہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی تھی۔ چنانچہ حضرت علی کے پاس رہنے کو صحیح طور سے گھر میسر نہیں تھا، چنانچہ حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس نبی مکرم آئے، ابا جان آئے۔ حضرت فاطمہ کہہ رہی ہے اے میرے پیارے ابو، آپ نعمان بن حارثہ سے یہ کہہ دیں کہ وہ میرے لیے گھر ایک مکان خالی کر دے۔ محمد رسول اللہ کی غیرت کا عالم یہ تھا، ہماری طرف بے حیا نہیں تھے، ہماری طرف بے غیرت نہیں تھے۔ چنانچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا کہ اب مجھے ہمت نہیں ہے، یوں تو میں نے آلریڈی جو ہے یہ حارثہ بن نعمان بہت کچھ دے چکے ہیں، اب میں ان سے کہنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ چنانچہ یہ بات حضرت حارثہ بن نعمان کو پتا چلا، چنانچہ حارثہ بن نعمان نے بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب کچھ آپ کی خدمت میں آپ کے لیے قربان ہے، ایک کیا ہو سارے سب کچھ قربان ہے۔ صحابی رسول نے سب کچھ دے دیا۔ اس طرح سے آپسی تعاون، آپسی بھائی
چارہ کو قائم کیا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی برلانے والا, وہ محتاجوں غریبوں کے کام آنے والے, وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فقیروں کا ملجا, وہ فقیروں کا ملجا. اور اسی طریقے سے بیان کیا گیا شاعر نے, یتیموں کا والی, غلاموں کا مولا, وہ محمد الرسول اللہ سب کے کام آنے والے تھے. یہ خدمت خلق کا جذبہ تھا. آئیے خدمت خلق کی مالی تعاون کس طرح سے کی گئی. ایک صحابی رسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے سے مدینہ ہجرت کرنے لگے. اللہ اکبر, ہجرت کے ساتھ جو 6000 دینار کچھ مال و دولت تھی وہ لے کر کے نکل پڑے. اللہ اکبر, قربان جائیے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. حضرت اسماء یعنی حضرت ابو بکر کے ابا ابو قحافہ تھے. ابو قحافہ کی بینائی تاریخ نگاروں نے, سیرت نگاروں نے بیان فرمایا کم تھی, دکھائی کم پڑ رہا تھا. چنانچہ ابو قحافہ نے حضرت اسماء سے پوچھا, کیا تمہارے باپ ابو بکر نے کچھ چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا, یوں ہی مجھے بے سہارا چھوڑ کر کے چلے گئے. قربان جائیے, حضرت اسماء نے کچھ پتھر لیے اور اس کے اوپر سے کپڑا رکھ دیا اور اپنے دادا ابو قحافہ کے ہاتھ کو پکڑا. پکڑنے کے بعد اس کپڑے پر رکھا دیا. کہا, دیکھو میرے ابو نے سب کچھ رکھ کے گئے ہیں, سب کچھ چھوڑ کر کے گئے, ہمیں بے سہارا نہیں چھوڑا. اے مسلمانوں, اے اللہ والوں, یہ خدمت خلق کا جذبہ تھا. مالی طور پر کس طرح سے صحابہ کرام نے اور لوگوں نے اپنے مال کو لٹایا. آج آپ بھی ایک ایمان والے ہو, آپ کہتے ہو آئی ایم اے سیٹ, میں سیٹ ہوں. کس بات کا سیٹ اور سیٹیا؟ سیٹ کی حیثیت سیٹھانی سے پوچھو, ہم سے پوچھو, میں بتاؤں سیٹ کی اوقات کیا ہے. اس کے گھر میں سیٹھائن کہیں مولوی صاحب طبیعت خراب ہے دعا کرو, انہوں کیا تھا بتائیے. قارب بہت حرامی اس کے ابا, بہت کمینہ ہے آدمی ہمارا شوہر, بہت ایسا. اب مولوی صاحب سمجھا رہے نہیں شوہر اس کی قدر کرو. اب کہاں قدر کی بات ہو, حرام کمایا, حرام کھلایا اور راہ رب میں خرچ کرنے کی بات آئی تو کہا میرے پاس مال و دولت نہیں ہے. یہ عالم ہے امت مسلمہ کا, تو خدمت خلق کا جذبہ پیدا کرو. آئیے ایک دو واقعہ بیان کر کے بات کو ختم کرتے ہیں. ایک واقعہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. آپ ٹرسٹ قائم کیجئے اور مضبوطی سے اسے چلانے کی کوششیں کیجئے اور قوم اور دنیا کے لوگوں کے ساتھ تعاون کیجئے. بھی دیکھیے, آپ کسی غریب کو گھر دے دو, مکان دے دو. آج دیکھو ایک قوم ایسی ہے جو بہت کم ہے, بہت کم ہے, جسے کرسچن کہا جاتا ہے. اس کے اسکول دیکھو کہیں جنگلوں میں, اس کی مدد دیکھو جو ہے آسی وادیوں میں اور دیگر اور لوگوں میں. اب اگر آپ ضرورت میں کسی کے کام آ جاوے تو آپ دل کے اندر گھر کر جائیں گے, آپ کی بات لوگ ویسے ہی ماننے کو تیار ہو جائیں گے. یہ عالم ہے جس کے ساتھ آپ احسان کرو گے, اس کے احسان کا بدلہ انشاءاللہ آپ کو ضرور دنیا میں ملے گا. یہی تو کام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرویدہ ہو گئے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رات کی تاریکیوں میں رونے والا اور اپنی رعایا کی خبر گیری رکھنے والا, ایک مرتبہ رات کو گشت کرتے کرتے آپ نکل پڑے تھے اور ایک آدمی, ایک مسافر آیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بتلائیے کہ کیا ماجرا ہے. کہا کہ میں اس شہر میں اجنبی ہوں, میں امیر المومنین سے ملنا چاہتا ہوں عمر فاروق سے. اور حضرت عمر ہی سے کہہ رہے ہیں, آج کی طرح نہیں کہ لوگ پہچان میں آ جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے تھے. چنانچہ جو ہے امیر المومنین سیدنا عمر فاروق نے اس کی ساری بات کو سنا اور اس کے بعد اس کی بیوی حاملہ تھی اس شخص کی اور اس کے پاس پریشانیوں کا عالم تھا, کوئی اس کا دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں تھا. اپنی شکایت امیر المومنین سے کرنا چاہتا تھا. امیر المومنین نے اس کی شکایتیں سنی اور اسے خبر بھی نہیں لگنے دیا کہ میں ہی امیر المومنین ہوں. سو ہوتے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
بیت المال سے جو ہے اٹھایا کھانے کے ان تمام اشیاء کو اور اپنی بیوی محترمہ کو لیا، سنو، اپنی بیوی کو لیا اور لے کر کے گئے۔ حضرت عمر فاروق نے چولہا جلایا، کھانا پکایا اور اپنی بیوی کو اس آدمی کے گھر میں بھیج دیا، اور اس کے بعد کچھ دیر کے بعد حضرت عمر فاروق کی زوج محترمہ یہ کہتی ہے، امیر المومنین، جو اس گھر میں بچے کی بشارت آئی ہے۔ چنانچہ بشارت جب سنے اور اس کے بعد اس آدمی نے جب سنا امیر المومنین کا لفظ تو بڑا جو ہے چنبھا گیا کہ یہی تو وقت کے امیر المومنین سیدنا جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تھے لوگ، یہ تھا جذبہ۔ جب آپ اس طرح رہو گے تو انشاءاللہ خیر بھی آپ کے قائم ہوں گے، دنیا آپ کی تائید میں، آپ کی قدموں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈال دے گا۔ آئیے ایک واقعہ اور بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رات کو گشت کر رہے تھے، ٹہل رہے تھے رعایا کی خبر گیری کرنے کے لیے۔ چنانچہ گھر سے بچے کے رونے کی آواز آئی، بچہ رو رہا تھا اور ماں چپ کرا رہی تھی، اور اسی طریقے سے بچہ روتا رہا اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے پوچھا، بتاؤ تمہارا یہ بچہ کیوں رو رہا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ میں اس کا دودھ وقت چھوڑنے سے پہلے چھڑانا چاہتی ہوں تاکہ عمر فاروق امیر المومنین اس کا وظیفہ بیت المال سے جاری کر دیں۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا، وہ اللہ کا بندہ پلٹ کر کے آیا، فجر کی نمازوں کو ادا کیا۔ نماز ادا کرنے کے بعد عمر فاروق نے اپنے قانون کو، اپنے عدلیہ کو، اپنے نظام کو بدل دیا۔ کہا کہ آج کے بعد سے جو بھی بچہ پیدا ہوگا، اس دنیا میں جنم لے گا، چاہے وہ دودھ پیے یا نہ پیے، آج کے بعد سے عمر جو ہے سب کے وظیفے کو بیت المال سے جاری کر دیتا ہے۔ عمر نے کتنے نہ جانے کتنے بچوں کے اوپر ظلم کیا۔ یہ معاملہ تھا، یہ ماجرا تھا۔ اے مسلمانوں، اے اللہ والوں، ابھی میں کہوں گا تم مسجد کا تعاون کرنا تو آپ یہ کہو گے مولوی صاحب ہمیشہ بولتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ خطبہ عید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دلائی۔ عورتوں نے اپنے زیور کو نکال دیا، محمد الرسول اللہ آپ کے قدموں میں اپنے کڑے کو نکال دیا، اے محمد الرسول اللہ آپ کے قدموں میں اپنی انگوٹھی کو نکال دیا، اے محمد الرسول اللہ آپ کے قدموں میں اپنے بالیوں کو نکال دیا، اے محمد الرسول اللہ آپ کے قدموں میں اپنے پازیب کو نکال دیا، اے محمد الرسول اللہ آپ کے قدموں میں۔ یہ حالات تھا اس وقت کے مسلمانوں کا، یہ جذبہ تھا خدمت خلق کا اس وقت کے مسلمانوں کا۔ اے ایمان والو، ایسا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوششیں کرو، یہ جذبہ اپنے اندر لانے کی کوششیں کرو، تب جا کر کے دنیا کے حالات، ہمارے حالات بدلیں گے۔ یہی پیغام، یہی چند وقتوں میں یہی میسج دینا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح مانو، کتاب و سنت کے مطابق پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔